ہے کمال تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطنت کمال، کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ مجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، تو ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال ہے کمال مولا تو ہے کمال تیری قدرت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، محترم سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں رات اور دن رخصت ہوئے، اور اس میں ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ نیکیاں کما لی، عام دنوں سے ہٹ کر ہمارا ماحول کچھ تبدیل ہو گیا تھا، یعنی نمازوں کی پابندی بڑھ چلی تھی، تلاوت قرآن، نوافل، سنتوں کا اہتمام، اور ان سب سے بڑھ کر سارا دن اللہ کی عبادت میں تھا۔
دن تمام، یعنی طلوع فجر ابھی روشنی بھی نمودار نہیں ہوئی، ہم حالت عبادت میں آ چکے تھے اور غروب آفتاب تک مسلسل اللہ کی عبادت میں تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جو دن تمام بلا کسی وقفے کے اللہ کی عبادت پہ بندہ رہتا ہے۔ نماز میں آپ جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، نماز سے باہر ہوئے اور اگر آپ نے تلاوت نہیں کی، کوئی کام اور نیک کام نہیں کیے تو عبادت سے ہٹ جاتا ہے آدمی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جو مسلسل آپ 13 گھنٹے 13.5 گھنٹے تک اللہ کی عبادت اور اطاعت میں شامل تھے، اور یہ سارا وقت اس میں گناہ کا تصور نہیں تھا۔ عموماً روزے میں رہ کر آدمی، ہم تو یہی کہیں گے، روزہ بھی رہے آدمی اور گناہ بھی کرے، یہ ناممکن ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں 1 مہینہ ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جو اس کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نیکی کی جستجو میں، نیک کام کرتے ہوئے ہم نے گزار دیے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہم نے حاصل کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ عبادت کی ایک طرف اور دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا بھی ہم نے اہتمام کیا۔ نظریں بچائیں، حرام کام کے قریب بھی نہیں گئے، احکام شریعت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس سے دور رہے۔ اس لیے دور رہے کہ ہمیں خیال تھا کہ ہم جو ہے روزے سے ہیں۔ تو عزیزو، یہ رمضان تمام ہم نے نیکی کی اللہ کے کرم سے، توفیق سے، اور اب شوال میں آ گئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ماحول شعبان کا ماحول الگ تھا، شعبان میں، رمضان میں ماحول بدلا، گھر میں اطاعت تھی، گھر کے بچے، عورتیں، ہم سارا کا سارا ماحول اللہ کی اطاعت کا بن گیا تھا۔ کیا اب شوال میں آنے کے بعد ہمیں گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ نیک ماحول کو چھوڑ دیں؟ یہ آپ غور کریں۔ کسان جو ہوتا ہے، جب موسم ہوتا ہے بیج بونے کا، محنت کرنے کا، بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے 4 مہینے تک رات دن ایک کر کے، فصل کاٹنے کے بعد آرام کر لیتا ہے، اب اسے کوئی کام نہیں ہوتا، جو کھیت کے کام تھے وہ ختم ہو گئے، پھر جب سیزن آئے گا تو جب کام کرے گا۔ کیا رمضان کے بعد نیکی اور اللہ کے عبادات میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ جو نیکی کے کام تھے وہ نیکی کے کام ہم ختم کر دیں، پھر رمضان آئے تو دیکھا جائے گا؟ یہ بات سوچیں، یہ خیال کریں ہم کہ رمضان میں اللہ کے کرم سے ہم نے جو نیک کام کیے تھے، اللہ کا منشا یہی ہے کہ بندہ مومن غیر رمضان میں بھی ان باتوں پہ عمل کرتا رہے، سوائے اس کے کہ روزہ فرض نہیں ہے، سنت روزے اگر اس میں رہتا ہے تو رہے، اجازت ہے، لیکن روزہ فرض نہیں ہے۔
مگر باقی کے جو کام تھے رمضان میں جو اہمیت تھی غیر رمضان میں بھی وہ کرنا ہے. نوافل کی جو عادت تھی نوافل پر قائم رہنا ہے. جماعتوں کا جو اہتمام تھا وہ جماعتوں کا اہتمام کرنا ہے. گناہوں سے جو بچنا تھا بچ رہے تھے. آج شوال میں بھی وہ گناہوں سے بچیں. وہ بری باتیں چھوڑ جو دی تھی ہم نے رمضان میں غیر رمضان میں بھی وہ باتیں چھوڑ دیں. کیونکہ یہ فرائض یہ اللہ حرام جو ہے صرف رمضان میں حرام نہیں تھا. حرام تو ہر آن حرام ہے. فرض ہر حال میں فرض ہے. حلال کی جستجو ہر حال میں جیسے جستجو فرض ہے حرام سے بچنا ہر دن ہر رات ہے. اللہ سے ڈرنا جیسے رمضان میں تھا غیر رمضان میں بھی ڈرنا ہے. اللہ کی پوچھ کا احساس جیسے رمضان میں تھا غیر رمضان میں بھی اللہ سے ڈرنے اور اس کے پوچھنے کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. رمضان کے آنے کا مقصد یہی تھا. روزہ اللہ نے جو فرض فرمایا اس روزے کے فرض کیے جانے کا مقصد بھی یہی تھا. جیسے اللہ کا ارشاد ہوا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں ہم نے روزہ اس لیے فرض کر دیا تم پر جیسے پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے قرار دیے گئے تھے. وجہ اس کی یہ ہے غرض اس کی یہ تھی کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تقویٰ تم میں پیدا ہو جائے. اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے. اس لیے ہم نے روزہ تم پہ فرض کیا تھا. اور جب وہ عبادت ہم نے پوری کر لی روزے ہم نے پورے اللہ کے کرم سے مکمل کر لیے تو آج دلوں کا جائزہ لیا جائے. تھوڑی دیر دلوں کا محاسبہ کیا جائے. ایک مہینہ روزہ رہنے کے بعد کیا میرے دل میں اللہ کا ڈر بڑا ہے اللہ کا خوف بڑا ہے نیکی سے محبت بڑی ہے برائی سے نفرت ہوئی ہے. اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے یعنی رمضان میں جو عادتیں تھیں وہ عادتیں شوال میں بھی اگر جاری ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے. کیونکہ مقصد حاصل ہو رہا ہے. آپ بیمار کو جب دوا دیتے ہیں بیماری کے آثار ختم ہو جائیں آپ خوش ہوتے ہیں کہ تکلیف کم ہو گئی. شفا کے آثار نمایاں ہے بیماری کے ہٹنے پر آپ کہتے ہیں کہ بیمار کو شفا ہو گئی. اسی طرح روزہ دار کے روزے کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جائے گا کہ جو نیکی سے محبت ہونی چاہیے تھی وہ شعبان میں نہیں تھی رمضان میں محبت ہو گئی تھی نیکیوں سے اور شعبان میں برائیوں سے جو رغبت تھی رمضان میں وہ برائیوں سے نفرت ہو گئی. تو سمجھ لو کہ یہ بیماری ہم میں جو تھی رمضان میں آنے کے بعد ختم ہو گئی تھی. گناہ کا مرض کم ہو گیا تھا. نیکی سے رغبت جو صحت کی دین کی صحت کی علامت ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی. اور آج وہ چیزیں پھر سے رمضان کی